تاریخ ٹگڈگی نہیں کہ اسے بچا کر صرف اپنی خوبیوں اور دوسرے کی خامیوں کا چرچا کیا جائے۔ تاریخ تو وہ آئینہ ہے جس میں نہ صرف اپنی خامیاں بلکہ خوبیاں بھی دیکھی جائیں اور ان سے بہتری کا راستہ ڈھونڈا جائے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم، قبیلہ یا فرد ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ خامیوں سے مبرہ ہے۔ ہر قوم اور ہر قبیلے نے غلطیاں کی ہیں، اس طرح ہر قوم اور ہر قبیلے نے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی موجود ہیں اور کوتاہیاں بھی۔ پنجاب ہو یا سندھ، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، ہر علاقے کی تاریخ کھنگالی جائے تو کہیں وہ ظالم نظر آئیں گے اور کہیں مظلوم، کہیں یہ گروہ فاتح نظر آئیں گے اور کہیں مفتوح۔ پنجاب کو بزدلی کا تانا دینے والے پورس کو کیوں بھول جاتے ہیں جس نے دریائے جہلم کے کنارے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا اور اپنی بہادری کی داد خود سکندر اعظم سے وصول کی۔ پھالیے کے قصبے میں سکندر اعظم کے پسندیدہ گھوڑے بیوفالس کی قبر میں موجود ہڈیاں اب بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ پنجاب میں مزاحمت کی رمق بھی بدرجہ اتم موجود تھی اور ہے۔ تاریخ نہ میری ہے نہ آپ کی، تاریخ تو مشترکہ ورثہ ہے۔ اگر الزام تراشی کرنی ہو تو بار بار آنے والے افغان لشکروں پر بھی انگلی اٹھائی جائے جو سال بھر کی فصلیں بھی اجاڑ کر چلے جاتے تھے۔ کھادا پیتا لاہدہ، باقی احمد شاہدہ۔ محمود غزنوی کے حملوں سے لے کر احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کے قتل عام اور لوٹ مار کو دیکھنے کے دو انداز ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں لٹیرا اور ڈاکو کہہ دیا جائے، جبکہ دوسرا بہتر طریقہ یہ ہے کہ گئے وقتوں کے ان وقتوں کو تاریخ کا دھارا قرار دے دیا جائے۔ نہ پنجابیوں کو بزدل کہیں، نہ افغانوں کو ظالم اور لٹیرا۔ یہ تاریخ کا ایک دور تھا، اس کو تاریخ کی طرح پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں۔ باقی جو تانا انگریزوں کی پشت پناہی کا دیا جاتا ہے وہ بھی تاریخی حوالے سے درست نہیں ہے۔ پنجابی مسلمان بالخصوص جاگیردار سکھ دور میں الٹ پھیر کا شکار رہے، اس لیے سکھوں کو شکست ملی تو پنجابی جاگیردار فوراً انگریزوں کے قدرتی حلیف بن گئے، مگر سب اس سوچ کے حامل نہیں تھے۔ احمد خان کھرل کا نام کیسے بھولا جا سکتا ہے جس نے ساہیوال اور اوکاڑا کے علاقے میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور انگریز اسسٹنٹ کمشنر برکلے سے باقاعدہ فوج کی طرح مقابلہ کیا، اور جب خود جام شہادت نوش کیا تو اس کے ساتھیوں نے اگلے ہی روز برکلے کو بھی اگلے جہان پہنچا دیا۔ اس علاقے کے لوگ گیتوں میں برکلی دا وار کے نام سے اب بھی اس جنگ کے قصے سن سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پنجابیوں نے انگریز کی اطاعت کی تو بلوچوں، پختونوں اور سندھیوں نے انگریزوں سے کون سی جنگ جیت لی؟ پنجابی سجادہ نشین اگر پنجاب کے گورنر کو قصیدے پڑھ کر اطاعت گزاری کا یقین دلا رہے تھے تو بلوچ سردار کرنل سینڈمن کی گاڑی کو گھوڑوں کی جگہ جوت کر اس سے دوستی کا حق ادا کر رہے تھے۔ اگر چند پنجابی ایجنٹ بن کر انگریز کے لیے جاسوسی کرتے تھے تو بہت سے پختون بھی یہی کام کر رہے تھے۔ تاریخ کے اس حمام میں سب ننگے ہیں، کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ فاتح رہا ہو، ہمیشہ عزت ہی کے کام کرتا ہو۔ ہر گروہ کبھی مفتوح ہوتا ہے اور کبھی ذلت سے بھی گزرتا ہے۔ یہی تاریخ ہے اور تاریخ کو اسی انداز میں دیکھنا یا پڑھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ رسم چل نکلی ہے کہ تاریخ سے چنیدہ واقعات کو نکال کر ان کی من مانی تشریح کر دی جاتی ہے اور پھر ان واقعات کی بنیاد پر کسی قوم، لسانی گروہ یا برادری کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ واردات سراسر زیادتی کے مترادف ہے۔ اس طرح سے تاریخ کو دیکھنے سے ہم تاریخ سے کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ برطانیہ کی مثال لے لیں۔ ایک وقت میں برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انہیں جرمنی نے فتح کیا۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ برطانیہ کے شاہی دربار میں فرانسیسی زبان بولی جاتی تھی کیونکہ فرانس کا اثر اس قدر زیادہ تھا۔ برطانیہ کی تاریخ نے دونوں ادوار دیکھے اور دونوں سے سبق سیکھا، مگر ہم ہیں کہ تاریخ سے سبق سیکھنے کی بجائے تاریخ کو اپنی مرضی کا سبق دینا چاہتے ہیں، جو ظاہر ہے بے فائدہ اور لا حاصل مشق ہے۔ تاریخ کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پنجاب ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا ہے۔ یہ تجارتی راہداری تھا، اس کے لیے اس کے مفاد میں تھا کہ اس میں امن رہے تاکہ تجارتی قافلے بلا روک ٹوک سفر کر سکے۔ دو چار بڑی جنگیں ضرور ہوئیں، ورنہ عام طور پر حملہ آوروں کو کم ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود غزنوی نے پنجاب کے حکمران اجے پال کو ہرایا تو اس نے مارے شرم کے سب کے سامنے لاہور ہی میں خودکشی کر دی۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دلی دربار اور پنجاب کے معاملات کبھی اتنے گوڑے نہیں تھے کہ وہ دلی کے تخت کے لیے تلواریں سونت لیتے۔ اسی لیے جب کوئی حملہ آور دلی پر حملے کے لیے آتا تو پنجاب کے لوگ مزاحمت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی فوج میں بھرتی ہو کر دلی پر چڑھ دوڑتے تھے۔ اچک زئی صاحب کی جمہوریت سے لگن، قوم پرستی اور آئین پرستی کے احترام کے باوجود گزارش ہے کہ تاریخ چنیدہ واقعات کی من مانی تشریح نہیں، مجموعی تاثر کا نام ہے۔ اگر محض بحث مقصود ہوتی تو پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کابل تک کے قبضے کو فتح کا نام دے کر جیت کے پھریرے لہرائے جا سکتے ہیں اور پنجابی قوم پرستی کے پودے کو کھاد دی جا سکتی ہے۔ ہری سنگھ نلوا اور فرانسیسی جرنیلوں کے پختونوں کے قتل عام کو بھی فتح کے سنہری فریم سے سجا کر عظیم تر پنجاب کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ایسا کرنا معقولیت کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ میری اچک زئی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی تاریخ کی تشریح کرتے ہوئے معقولیت کا راستہ اختیار کریں، وگرنہ تاریخ کے مطالعے اور من مانی تشریح سے ہی ہٹلر کی فسطائیت نکلی۔ ہٹلر یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی آریہ نسل ہی دنیا کی سپیریئر ترین قوم ہے، جبکہ باقی اقوام اور نسلیں اس سے کمتر۔
اب تو ڈی این اے کی جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ نسلیں اس قدر خلط ملط ہو چکی ہیں کہ کوئی نہ خالص پنجابی ہے اور نہ خالص پٹھان. سب کے ڈی این اے صدیوں سے مل ملا کر ایک ملغوبہ بن چکے ہیں. آئیے عہد کریں کہ تاریخ سے سبق سیکھ کر اپنے میں بہتری لائیں گے، دوسروں میں کیڑے نہیں نکالیں گے.